I have received 2 delegations last week, which showed me the great change. I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. And I must say, this was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever in such scope. And that all stemmed from the Abraham Accords, meaning Jew and Muslim can dwell together in the region, of course, with Christians who live in the region and Druze and other. नाज़रीन, ये अभी आपने जो गुफ्तगू सुनी है वो इसराइली सदर इसहाक बरूज़ का है। ये 25 मई को उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इक्तिसादी फोरम की जो सेमिनार था, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने इस बात का जो इतराफ़ किया कि उनकी पिछले हफ्ते 2 डेलीगेशन से मुलाकात हुई है और उस डेलीगेशन में एक जो वफद था वो पाकिस्तान से आया हुआ था। और उन्होंने कहा कि उनको खुशगवार हैरत हुई, तब्दीली हुई कि वफद जो वो मुख्तलिफ अमूर पर उसके मौक़िफ़ में तब्दीली पाई जा रही थी। इसराइली सदर की जो गुफ्तगू थी वो पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैली और मुख्तलिफ मफरूज़े थीरीज़ एक बार फिर सरगर्म हो गई और एक बार फिर इस पाकिस्तान और इसराइल के मामले को सियासी तनाज़ुर में और मजहबी तनाज़ुर में देखा जाने लगा और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में उस पर अपने कमेंट्स करते रहे। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बपा था और जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें, वही रिवायती अपोजिशन जमातें का किरदार अदा करती रही और ये कहा गया बरह रास्त कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है। नाज़रीन, ये कहानी कैसे शुरू हुई, क्यों एक मरतबा फिर पाकिस्तान और इसराइल के आपस में जो किस्से हैं, कहानी है, वो उसका आगाज़ हुआ है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी बैकग्राउंड पे हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी एक वफद जो अमेरिकन नेशनल था, उसमें हमारे दोस्त सहाफ़ी अहमद कुरैशी साहब भी मौजूद थे उस मुलाकात करने वालों में, और जो ऑर्गेनाइज़र थी अनीला साहबा, वो एक वफद गया पाकिस्तानी अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी नेशनल वाशिंगटन से तल अवीव इसराइल में, वहाँ पे 7 दिन रहे। 7 दिन में उनकी मुलाकातें हुई। इसराइल के सदर इसहाक बरूज़ से भी मुलाकात हुई और उनकी वहाँ पर मुख्तलिफ थिंक टैंक से भी मुलाकात हुई और मुख्तलिफ जो इसराइली हुकाम हैं उनसे भी मुलाकात हुई। इस दौरे का जो बुनियादी मकसद था वो इंटर रिलीजियस हार्मनी था, यानी जो मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी का एक फ़िलासफ़ी है उसको फ़रोग़ देना था। पर्टिकुलरली मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक मजहबी रवादारी, हम आहंगी और उसको फ़रोग़ देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। यानी अरब और इज़राइल के दरमियान जो एक मजहबी मामला है उसको लेकर आगे जाना था। नाज़रीन, जब ये खबर पाकिस्तान में फैली और ख़ास तौर पर जब इज़राइल के सदर ने ये इस बात का पैगाम दिया कि इसराइल में पाकिस्तानी वफद मुलाकात करने आया था, तो सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, इमरान खान साहब ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बरह रास्त कहा कि जो शहबाज हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो इसराइल को तस्लीम करना चाहती है। नाज़रीन, जबकि ये बात वाज़ेह थी कि ये जो पाकिस्तानी वफद था ये मौजूदा हुकूमत की इजाज़त से नहीं, बल्कि जो इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उस वक्त ये इजाज़त लेकर गया था। लेकिन ये चूँकि पाकिस्तानी निजात अमेरिकन शहरी थे तो वो अमेरिकन वीज़े पर इसराइल गए थे, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि पाकिस्तान का ये जो पासपोर्ट है वो इसराइल के लिए कारआमद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। आपको मालूम है कि जैसे हमारा फ़लस्तीन से जो एक रिश्ता है वो मज़हब का रिश्ता है, हमारा जो बैतुल मक़दस है क़िबला अव्वल की बुनियाद पर हमारी उनसे एक मजहबी मोहब्बत है। जिस तरह पाकिस्तान की एक कश्मीर पॉलिसी है, इस तरह पाकिस्तान की एक फ़लस्तीन पॉलिसी है, और ये फ़लस्तीन पॉलिसी आज की नहीं, ये पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये फ़लस्तीन पॉलिसी बनाकर गए थे और उन्होंने इसराइल की जो हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था और वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की क़याम तक फ़लस्तीनी रियासत को कबूल नहीं करेंगे। जब फ़लस्तीनी पर कब्ज़ा किया गया, उसके कुछ इलाकों पर इसराइल ने कब्ज़ा किया, तो इसराइल के 1940 में तो उस वक्त अमेरिका ने फौरी तौर पे उसको तस्लीम कर लिया और एक दूसरा मुल्क भी था उसने भी इसको तस्लीम कर लिया। लेकिन हमारी पॉलिसी वही रही कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा
فلسطین سے ایک مذہبی رشتہ ہے، مذہبی بنیاد کا رشتہ ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا، اور جب دوسری اسلامی یہاں پہ کانفرنس ہوئی تو یاسر عرفات بھی پاکستان میں تشریف لائے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ رائے عامہ کی بنیاد پر اور مختلف مذہبی حلقوں کی بنیاد پر کبھی بھی کسی بھی حکومت کے لیے آسان نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مشرف دور میں جب پاکستان میں ماشاء اللہ کا دور تھا، اس وقت 2005 میں اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے خورشید محمود قصوری، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مشرف چاہتے تھے کہ فلسطین کا معاملہ چھوڑ کر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ معاشی طور پہ ہمیں کچھ وہاں سے فائد ملنے تھے۔ اور اس سلسلے میں 2005 میں ترکی میں وزیر خارجہ جو ہمارے خورشید محمود قصوری تھے، ان کی اسرائیلی وزیر خارجہ سے، اسرائیلی ہم منصب سے اس وقت ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اکثر ایک بیان دیا جاتا ہے کہ امریکہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ، تو یہ حقیقت ہے۔ اسرائیل کو ہم نے آج تک تسلیم نہیں کیا، تو اسرائیل پاکستان کے لیے ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو دفاعی لحاظ سے بھی اس نے کئی مرتبہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو جب یہ رپورٹ ملی تو ان کو واضح طور پہ دو ٹوک پیغام ملا کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہے اور پاکستان کی میزائل رینج میں ہے۔ ایک مرتبہ یہ اطلاعات بھی ملی تھی کہ اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی میزائل کو خدا نخواستہ اشارہ بنا جاتے ہیں، لیکن پاکستان ظاہر بات ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کا ایک مؤثر انٹیلیجنس نظام ہے۔ پاکستان کو جب اس بات کی اطلاعات ملی تو پاکستان نے دونوں ملکوں کو سخت پیغام دیا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی، پاکستان نے عرب ممالک کا ساتھ دیا، اپنے فلسطین بھائیوں کے ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے۔ پاکستان نے نہ صرف اخلاقی، سفارتی، سیاسی مدد کی بلکہ دفاعی لحاظ سے بھی مدد کی، اور پاکستان کی بٹالین، پاکستان کی فوج بھی جا کے مدد کرتی رہی، اور یہ ریکارڈ پر ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے بڑی خبریں شائع ہوئی تھیں کہ عمران خان صاحب کے جو معاون خصوصی ہیں زلفی بخاری صاحب، وہ بھی اسرائیل گئے ہیں اور وہاں پہ اسرائیلی حکام سے ملاقات کی ہے، اور کچھ خبریں اس طرح بھی آئی تھیں کہ پاکستان میں کچھ اسرائیلی طیارے بھی لینڈ کیے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور دیگر مذہبی جماعتوں نے اس پر شدید تنقید کی تھی۔ پاکستان پر بھی کچھ اطلاعات ہمیں سے ملی تھیں کہ پاکستان پر شاید دباؤ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ کے جو سابق صدر تھے ٹرمپ، ان کے آخری دور میں کچھ بڑے اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا، پھر بحرین نے تسلیم کیا، اور پھر سوڈان نے تسلیم کیا۔ ایک خبر آپ کو یاد ہوگی وہ آئی تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ بھی کیا ہے، اور اس خفیہ دورے میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکی جو انٹیلیجنس چیف تھے مائک پومپیو، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو یہی خبریں آئی تھی کہ شاید سعودی عرب بھی تسلیم کرنا چاہتے ہیں اس کو، لیکن سعودی عرب کے لیے اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات تھے اس بنیاد پر یہ خبر ملی تھی کہ پہلے سعودی عرب کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان اور دیگر جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ اگر اس کو تسلیم نہیں کریں گے، خاص طور پہ انڈونیشیا، تو اس وقت تک سعودی عرب کے لیے بھی تسلیم کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ امت مسلمہ خاص طور پر سعودی عرب، پاکستان کا یہ بنیادی موقف رہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی بنیاد پر حل نکالا جائے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نکالا جائے، اور OIC کی جو قراردادیں اس سلسلے میں حل نکالا جائے۔ اب ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ احمد قریشی صاحب کی جب وہاں پر موجودگی کی اطلاع ملی، احمد قریشی صاحب ان کے وضاحت دے چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے سرکاری وزٹ پر نہیں گئے تھے، ایک تھنک ٹینک کی بنیاد پر گئے تھے، اور انیلا بھی وضاحت دے چکی ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا، لیکن پھر بھی پاکستان میں اس کو سیاسی مقاصد سے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور حکومت نے خاص طور پہ اپنا جو پالیسی بیان جاری کیا ہے وہ وہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور ہمارے دوست احمد قریشی کو سرکاری ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا ہے اور ان کو وہاں سے برطرف کر دیا گیا۔ نہ یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی، پاکستان میں متعدد ایسے صحافی ہیں، درجن سے زائد صحافیوں کو میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں جو پہلے بھی اسرائیل کے دورے پہ جا چکے ہیں۔ اسرائیل کا دورے پہ وہ گئے ہیں تو اس سے کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری جو ریاست کی پالیسی ہے وہ احمد قریشی کے دورے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ سعودی عرب جس طرح حرمین شریفین ہمارے لیے مقدس ہے، اس طرح القدس شریف بھی ہمارے لیے مقدس ہے، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول پہلے وہاں پر ہے۔ تو پاکستان کی آج بھی جو فرم سٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ
جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے پراپر ایک رائے عامہ چاہیے ہوگی، عوامی سطح پر رائے عامہ چاہیے ہوگی، اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سول ہماری قیادت ہے وہ جب تک ایک پیج پر نہیں آئے گی، تمام مذہبی جماعتیں ایک پیج پر نہیں آئیں گی، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بظاہر تو ناممکن لگتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، ابھی تک تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس معاملے کی ایک پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ احمد قریشی اور انیلا کا جو دورہ تھا وہ کوئی یعنی کہ سرکاری سطح پہ تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ کسی قسم کی کوئی وہ نہیں تھی، لیکن بہرحال اس معاملے کو اتنا زیادہ اچھالنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔